آپ کے گھر میں اگر کوئی مریض ہو اور آپ اس مریض کا علاج نہ کروائیں بلکہ صرف دعاؤں پر انحصار کر کے اس کی شفا یابی کے لیے امید رکھیں تو یقیناً یہ ایک انتہائی کم عقلی ہے اور یہ اس مریض کے ساتھ زیادتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر مرض نازل کی ہے اس کا علاج معالجہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے اور مختلف جڑی بوٹیاں اللہ نے جو پیدا فرمائی ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی مرض لاحق ہوتی ہے تو اللہ نے اس مرض کا علاج بھی نازل فرمایا ہے۔ یہاں پر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی مرض کی شفا یابی کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر ضروری ہوتی ہیں، لیکن علاج معالجہ یہ بھی ایک ضروری امر ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے وہ مریض کون سا ہے کہ جس مریض کا ہم علاج معالجہ نہیں کروا رہے، فقط صرف دعاؤں پر انحصار کر کے اس مریض کی شفا یابی کی امید لیے بیٹھے ہیں؟ تو یہ بدقسمتی سے ہمارا ملک پاکستان ہے کہ جو 75 سال ہو چکے ہیں اس ملک پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن آج تک اس ملک کو بنانے کے بعد اس ملک کے اندر جو مختلف امراض ہیں، مختلف بیماریاں ہیں جو اس ملک کو کھوکھلا کر رہی ہیں، ہم نے ان بیماریوں، ان امراض کو ختم کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیے۔ اس حوالے سے مساجد کے اندر جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماعات میں اور جہاں کہیں کوئی ایسا اجتماع ہوتا ہے وہاں پر ملک پاکستان کے استحکام کے لیے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اس کے استحکام کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ ملک پاکستان اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یقیناً ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی نعمت موجود ہوتی ہے وہ اس نعمت کی قدر کو نہیں پہچان سکتا۔ اس شخص کے اس نعمت کی پہچان اسی شخص کو ہو سکتی ہے یا قدر اسی شخص کو ہو سکتی ہے کہ جو اس نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ ملک پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ملک پاکستان کے اندر بسنے والے اہل ایمان پر ایک خاص نعمت ہے جو اللہ نے اس ملک کے رہنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ ریاست مدینہ کے بعد اسلامی دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر یہ واحد ایک ایسا ملک ہے کہ جو اسلام کے نام پر اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ایک شرف ملا ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور جس رات لیلۃ القدر کے اندر اللہ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ یقیناً اگر ہفتے کے اندر دنوں کو دیکھا جائے تو جمعۃ المبارک کا دن یہ ہفتے کے ایام میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ ناظرین، یہاں پر ملک پاکستان کے وجود میں آنے کے حوالے سے جب دیکھا جاتا ہے تو رمضان شریف کے مہینے کے اندر اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کی رات جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، اللہ نے جس رات کے اندر قرآن حکیم کو نازل فرمایا لیلۃ القدر، اسی رات کے اندر اللہ نے پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ 27ویں شب کو اللہ نے ملک پاکستان رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں عطا فرمائی۔ اسی طرح رمضان المبارک کا جو آخری جمعۃ المبارک تھا وہ اس ملک پاکستان کے بننے کے بعد وہ پہلا دن تھا جس دن کے اندر اس ملک پاکستان کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان سے صرف محبت کرنے پہ ہمیں وہ ابھارتی نہیں بلکہ عشق اور جنونیت کی حد تک ہم پاکستان سے لگاؤ کرنے کے لیے اس پورے کے پورے عمل کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اس ملک پاکستان کے حوالے سے برا سوچتے ہیں، ملک پاکستان کے حوالے سے غلط سوچ رکھتے ہیں، یقیناً انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس نے دنیا کے نقشے کے اوپر قائم رہنا ہے، اور یہ عالم اسلام کی وہ عظیم طاقت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ اسلام کے لیے ایک عظیم ملک کی حیثیت سے زندہ اور قائم رکھنا ہے۔ لہٰذا اس ملک سے محبت کرنے والے کوشش کریں کہ صرف محبت کا دعویٰ
زبانی طور پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی طور پر اگر ہم اس ملک سے وفا نہیں کر رہے تو ہمیں اس ملک سے وفا کرنی چاہیے، اور اگر کہیں ہماری وجہ سے اس ملک پاکستان کے اندر کوئی بھی نقصان ہو رہا ہے، کوئی بھی ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی اس کی جو ہے وہ عزت اور توقیر اور وقار کے اندر کوئی حرف آتا ہے تو ہمیں اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ جانا چاہیے، چاہے وہاں پر ہمارا کتنا ہی اس کا فائدہ ہمیں کیوں نہ مل رہا ہو۔